السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ اسلام اس وقت دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلتا ہوا مذہب ہے، جس کی حقانیت کو جان کر ہر سال لاکھوں لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اگر یورپ کی بات کریں تو صرف امریکہ میں ہر سال 20,000 جبکہ برطانیہ میں 6,000 کے قریب لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ تو کھلے عام اپنے مسلم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ کچھ اسے خفیہ رکھ کر اسلام کو پریکٹس کرتے ہیں، جس کی وجہ ان کے کیریئر اور جان کو لاحق خطرات ہو سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم چند ایسی مشہور شخصیات کے بارے میں جانیں گے جنہیں آپ پہچانتے تو ضرور ہوں گے، لیکن ان کے مسلمان ہونے کی حقیقت سے اب تک ناواقف ہوں گے۔ نمبر 1، شکیل اونیل۔ شکیل اونیل کو باسکٹ بال کی دنیا کے عظیم ترین کھلاڑی کے طور پر جانا جاتا ہے، اور دوسری وجہ ان کی 7 فٹ 1 انچ کی ہائٹ ہے، جو انہیں عام انسانوں میں ایک جائنٹ کی پہچان دلواتی ہے۔ اپنے 19 سالہ کیریئر میں وہ 6 ٹیمز میں کھیل چکا ہے اور 4 مرتبہ NBA چیمپئن رہ چکا ہے۔ ان کی ماں کا مذہب کرسچینٹی تھا، مگر سوتیلے والد مسلم ہیں، جن کے اثرات کی بدولت شکیل اونیل بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ 2010 میں انہوں نے پبلکلی اپنے مسلم ہونے کا اعتراف کیا اور حج پر جانے کی خواہش کا اظہار بھی کیا۔ NBA سے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ایک اینالسٹ کے طور پر یہاں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں اور اکثر WWE جیسے سپورٹس ایونٹس میں بھی نظر آتے ہیں۔ نمبر 2، مائک ٹائسن۔ مائک ٹائسن کو باکسنگ کی دنیا کا لیجنڈ بھی کہا جاتا ہے۔ 20 سال کی عمر میں انہوں نے ینگسٹ ترین ہیوی ویٹ باکسنگ چیمپئن ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ اپنے 21 سالہ کیریئر میں کل 58 فائٹس میں سے وہ صرف 6 ہارے۔ انہیں باکسنگ رنگ میں اپنے اگریسو رویے، چہرے پر موجود عجیب و غریب ٹیٹو اور کئی کنٹروورسیز کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ 1992 میں مائک ٹائسن کو ایک 18 سالہ امریکی ماڈل ڈیزائر واشنگٹن کے ساتھ ریپ کے کیس میں 6 سال کی سزا سنائی گئی۔ جیل میں 3 سال گزارنے کے بعد انہیں پے رول پر ریلیز کر دیا گیا۔ جیل کے دوران ان کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا اور انہوں نے اسلام قبول کر کے اپنا نام ملک عبدالعزیز رکھ لیا۔ وہ کھلے عام اپنے مسلم ہونے کا اعلان کرتے ہیں اور ایک پریکٹسنگ مسلم ہے جو 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے اور حج کی سعادت بھی حاصل کر چکا ہے۔ نمبر 3، سنوپ ڈاگ۔ کیلوین کورڈوزر بروڈس، جو ایک مشہور امریکی ریپر، سنگر، ریکارڈ پروڈیوسر اور ایک پبلک سیلیبریٹی ہے۔ 1 مارچ 2009 کو انہوں نے مسلم دنیا سے لگاؤ کا اظہار کیا اور نیشن آف اسلام نام کی اسلامی تنظیم کی سالانہ کانفرنس میں باقاعدہ شرکت کی اور اس کا ممبر بن گیا، اور ساتھ ساتھ اس آرگنائزیشن کو $1,000 کی ڈونیشن بھی دی۔ انہوں نے اب تک کھلے عام تو اپنے مسلم ہونے کا اقرار نہیں کیا، مگر 2012 میں سیاہ فام کمیونٹی کے حق میں چلائی جانے والی ایک اسپیشل موومنٹ ریسٹفارین موومنٹ میں بورن اگین یعنی دوبارہ پیدا ہونے کا ہنٹ دے کر اپنے مذہبی عقیدے کا اعلان کیا۔ السلام علیکم۔ نمبر 4، ایکون۔ میوزک کی دنیا میں یقیناً ایکون کے نام سے ہر شخص واقف ہے، مگر جو بات ان کے متعلق لوگ نہیں جانتے وہ ان کے مذہبی عقائد ہیں، کیونکہ یہ ایک اسپریچول پرسنالٹی رکھنے والا شخص ہے جو چھپ کر اسلامی عقائد کو پریکٹس کرتا ہے، مگر دنیا کے سامنے اب تک اپنے اس لگاؤ کا اظہار یا اقرار نہیں کیا۔ اس نے اپنے ایک ریپ سانگ سینیگال کے لیرکس میں اپنے مذہبی عقائد کا اظہار کچھ اس طرح سے کیا کہ خدا کا وجود ہی ہماری زندگیوں میں سب سے پہلے آتا ہے، جو کچھ بھی ہم دنیا میں کر رہے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ نمبر 5، لینڈسے لوہان۔ ہالی ووڈ کی ایک مشہور ایکٹریس، پروڈیوسر، سنگر اور فیشن ڈیزائنر، جو 2014 میں شراب اور دوسرے نشے کی لت کی بدولت اپنے کیریئر کو تباہ کر بیٹھی، کیونکہ انہوں نے کھلے عام ایک ٹی وی انٹرویو میں اپنے نشے کی لت کا اقرار کیا تھا۔ ایک لمبے عرصے کی بریک کے بعد انہیں ہاتھوں میں قرآن پاک اٹھائے ہوئے ایک تصویر میں دیکھا گیا، جس نے پورے ہالی ووڈ میں کھلبلی مچا دی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس ڈپریشن اور ذہنی دباؤ کے وقت اپنی ایک سعودی دوست سے ملی، جنہوں نے انہیں قرآن پاک پڑھنے کے لیے دیا، اور یوں ان کے لیے روحانی دنیا کے دروازے کھل گئے، اور اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اب وہ مسلم ہونے کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پر بہت مطمئن اور پرسکون ہیں۔ نمبر 6، محمد علی۔
बॉक्सिंग की दुनिया के लेजेंड मोहम्मद अली के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है, जो अपनी यूनिक बॉक्सिंग स्किल्स और रिंग में मौजूद अपने मुखालिफ पर नॉकआउट पंचेस के लिए बहुत मशहूर हैं। इनके दौर में शाफ आम लोगों को शदीद नस्ली इम्तियाज़ का निशाना बनाया जाता था, जिसका मोहम्मद अली के दिल पर बहुत गहरा सदमा और असर हुआ। उन्होंने 1961 में नेशन ऑफ इस्लाम नामी अफ्रीकी अमेरिकन इस्लामी ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। ये वही ग्रुप है जिसका आजकल स्नूप डॉग भी हिस्सा है। 1967 में वियतनाम और अमेरिका की जंग में उन्होंने अमेरिकी फौज में ये कहकर भर्ती होने से मना कर दिया कि मैं वियतनाम के बेगुनाह लोगों को नहीं मार सकता, जिसकी बिना पर इन्हें 5 साल जेल और $10,000 भी जुर्माना अदा करना पड़ा। इस्लामी तालीमात को पढ़ने के बाद इन्हें एहसास हुआ कि इस्लाम किस कदर रंग और नस्ल के इम्तियाज़ के खिलाफ है और तमाम इंसानों को यकसा और इम्तियाजी हकूक फराहम करता है, फिर चाहे उनका ताल्लुक किसी भी नस्ल और रंग से क्यों ना हो। इस बात का इनके दिल पर गहरा असर हुआ और यूं उन्होंने इस्लाम कबूल करने का फैसला कर लिया। 6 मार्च 1964 को मोहम्मद अली ने अपना नाम कैशियस क्ले से बदलकर मोहम्मद अली रख लिया। 3 जून 2016 को इस अजीम और सच्चे मुसलमान की 74 साल की उम्र में वफात हो गई। मोहम्मद अली की तमाम जिंदगी सच्चाई का साथ देते हुए और अपने असूलों पर समझौता ना करते हुए गुजरी। वो अपनी अमली ज़िंदगी और बॉक्सिंग रिंग दोनों में बेमिसाल थे। अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए।